محترم حضرات، آپ جانتے ہیں کہ آج یکم محرم ہے۔ یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ 26 ذی الحج کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پر وار ہوا، آپ زخمی ہوئے، اور یکم محرم کے بارے میں آتا ہے کہ یکم محرم کو آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ آپ کا اسم گرامی جو ہے وہ عمر ہے، اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو حفص ہے، اور آپ کا جو لقب ہے وہ فاروق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے والوں میں جو آپ کا نمبر ہے وہ 40واں ہے، یعنی کہ پہلے 39 مسلمان تھے، 39۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کا جو نمبر ہے وہ 40واں ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عام الفیل کے تقریباً 13 سال آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اعلان نبوت کے 6 سال بالکل عین جوانی کی حالت میں آپ نے اسلام قبول کیا ہے، جوانی کی حالت میں آپ نے اسلام قبول کیا ہے، اور آپ امیر المومنین تاجدار خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ آپ بنے، اور میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ انتہائی جلیل القدر آپ کے صحابہ میں، حضور کے صحابہ میں آپ کو شمار ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ جو 10 مبشرہ ہیں، 10 صحابہ جن کو آقا علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا شمار ان میں ہوتا ہے، اور خلفائے راشدین میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ جب میرے آقا نے پوچھا کہ آج تم میں سے کس نے جنازہ پڑھا، حدیث کا خلاصہ ہے، فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے جنازہ پڑھا۔ میرے آقا نے فرمایا آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی؟ فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے۔ میرے آقا نے فرمایا آج تم میں سے کس نے صدقہ کیا؟ تو فاروق اعظم نے عرض کیا میں نے۔ کئی باتیں، کئی سوالات میرے آقا نے پوچھے، ہر سوال کے جواب میں فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کام میں نے کیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ عمر جنتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو میرے آقا نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اور یاد رکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو آقا علیہ السلام نے اللہ سے مانگا ہے، جن کو میرے آقا نے اللہ سے مانگا ہے، اور حضور کی دعا کیا تھی؟ یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور آپ کو پتہ حضور کی دعا تھی یا تو ابو جہل مل جائے یا عمر مل جائے، یہ دونوں کفار میں پاورفل تھے، لیکن میرے آقا کی دعا قبول ہوئی، حضرت عمر ملے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، فرشتوں نے آسمان پر خوشیاں منائی، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی، اور جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا کفر پر ایک ایسا خوف طاری ہو گیا، یہاں تک میرے آقا نے فرمایا کہ آج یوں سمجھے کہ آدھا کفر جو اسلام میں آ گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاور کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں، ایک حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے میرے آقا نے فرمایا آدھا کفر ٹوٹ گیا، آدھا کفر ٹوٹ گیا، اتنی پاورفل شخصیت تھے آپ۔ اور وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا آپ کس ارادے سے گئے، اور جب پھر آپ نے اپنی بہن کو مارا، وہ بڑا ایک واقعہ، آپ کی بہن قرآن پڑھ رہی تھی، پھر جب آپ حضور کی بارگاہ میں گئے تو صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ حضرت عمر آ رہی، اور پھر میرے آقا نے حضرت عمر کو سینے سے لگایا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب حضور کے سینے سے چمٹ گئے، اس کے بعد آپ نے ٹوٹ پھوٹ کر حضور سے محبت کیے، یہاں تک جب میرے آقا نے ایک بار پوچھا کہ اس وقت تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک جان مال اولاد سے زیادہ پیار مجھ سے نہ کرے۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جان کے علاوہ آپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا آپ کا ایمان کامل نہیں ہوا،
پھر عرض کرتے یا رسول اللہ میں جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اب آپ کا ایمان کامل ہوا۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، وہ فاروق اعظم جو کہتے تھے یا رسول اللہ جان کے علاوہ زیادہ پیار کرتا ہوں، اور بعد میں پھر جان سے بھی زیادہ پیار کرنے لگے، اور اتنا پیار کرنے لگے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص آقا علیہ السلام کی سے منسوب پسندیدہ سبزی کی بھی توہین کرتا، فاروق اعظم تلوار اٹھا لیتے کہ یہ کدو شریف جو حضور کے پسندیدہ سبزی ہے۔ اور اگر پھر آقا علیہ السلام کی پسندیدہ سواری خچر پیشاب کرے اور منافق نے ایک دفعہ منہ پر کپڑا رکھا، فاروق اعظم نے تلوار اٹھا لی۔ اور پھر جب آپ کی بارگاہ میں ایک فیصلہ آیا، منافق اور یہودی لے کر آئے، اور پہلے آقا علیہ السلام نے وہ فیصلہ فرما دیا، تو آپ کو پتہ کیا ہوا؟ میرے آقا نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا، کیونکہ حق جو یہودی کا بنتا تھا۔ جب باہر نکلے وہ جو منافق بظاہر نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، حج کرتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، جب باہر نکلتے ہیں تو اس نے کہا حضرت فاروق اعظم کے پاس چلتے ہیں۔ یہودی نے کہا جب آپ کے نبی نے فیصلہ کر دیا اب جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ جو منافق تھا، جو صرف بے ایمان تھا اور بظاہر نماز پڑھتا تھا لوگوں کے دکھاوے کے لیے، لیکن اندر اس کے ایمان نہیں تھا، اس نے کہا نہیں حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس موقع پہ کیا فرمایا؟ اس موقع پر یہودی نے بتا دیا حضرت آپ کے نبی نے فیصلہ کر دیا۔ فاروق اعظم گھر جاتے ہیں، تلوار اٹھاتے ہیں اور اس منافق کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ فرمایا جو نبی کا فیصلہ نہیں مانتا اس کے بارے میں عمر کا یہ فیصلہ سر قلم کر دینا۔ اور قرآن کی پھر وہ آیات جو بیر برآمدے میں لکھی ہوئی ہے ٹیل کی صورت میں کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ کیا فرمایا؟ اے محبوب آپ کے رب کی قسم اس وقت تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو چیف جسٹس، آپ کو حاکم تسلیم نہ کرے۔ میرے آقا جو فرما دے وہ حرف آخر ہے، جس سے منع فرما دے بس، جس کا حکم دیتے بس، آگے اگر مگر چون چرا نہیں چلتی۔ حضور کے فیصلے کے بعد اب جناب کوئی یہ نہیں ہے بندہ جا کر کہے جناب ایک عدالت سے میرے حق میں فیصلہ نہیں ہے میں دوسری عدالت میں جا کر اپیل کروں، اور اپیل کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ آخری جو کورٹ ہے میرے آقا وہ چیف جسٹس ہیں کہ حضور کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ ادب تھا۔ محترم حضرات میں آپ کے سامنے اگر ایک دو چیزیں اور آپ کے سامنے رکھوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ، ایسے حضور نے نہیں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر فاروق ہوتے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، میرے آقا آخری نبی ہیں، بس اب کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کو جو ادب کرتے تھے، آپ کو پتہ ہے وہ کتنا ادب کرتے تھے؟ آپ حجر اسود سے مخاطب ہوئے، حجر اسود سے ہم کلام ہوئے، بات کرنے لگے، فرمایا اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، اگر میرے آقا کے لب تجھے نہ لگے ہوتے میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ یہ بات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کس سے کی؟ حجر اسود سے کی ہے۔ اور پھر آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ادب کی بات، جب آپ روزہ رسول پر حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں، باب السلام سے جب آپ انٹر ہوتے ہیں، باب السلام سے جب باب السلام سے آپ انٹر ہوتے ہیں تو دائیں جانب بالکل جیسے انٹر ہوتے ہیں دائیں جانب ایک مقام ہے، وہ پرنالے کی جگہ موجود ہے، پرنالے کی جگہ موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ پرنالہ آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے لگایا تھا۔ مقصود بھائی آپ کو یاد ہے؟ مقصود بھائی اور ایک ہمارے دوست ہیں آج ٹی وی میں ہیں، وقاص سعید اور سفیان، یہ تین لوگ میرے ساتھ تھے جب ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینے گئے، تو اس موقع پر میں نے ان کو وہ مقام دکھایا کہ جیسے آپ باب السلام سے انٹر ہوتے ہیں بالکل رائٹ سائڈ پہ جیسے انٹر ہوتے ہیں ایک جگہ بنی ہوئی، اب تک وہ جگہ موجود ہے، وہ پرنالے کی جگہ، اور یہ وہ جگہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ پرنالہ آقا علیہ السلام نے خود لگایا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آقا علیہ السلام کے چچا
حضرت عباس اس گھر میں رہتے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جمعے کے لیے تشریف لائے تو حضرت عباس نے گھر میں کو 2 چوزے وغیرہ ذبح کیے، تو جب سین میں پانی ڈالا تو پرنالے سے وہ بلڈ جو ہے پانی میں مکس ہو کر پرنالے سے آیا، زہر آنا ہی تھا۔ لیکن جب فاروق اعظم جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو آپ کے کپڑوں پر وہ پانی پڑا تو زہر کپڑے ناپاک ہو گئے، تو آپ نے حکم دیا اس پرنالے کو اتار دو۔ تو بعد میں حضرت عباس نے عرض کیا، حضرت آپ نے حکم دے دیا، ہم نے پرنالہ اتار دیا، آپ امیر المومنین ہیں، لیکن آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا ہے، یہ وہ پرنالہ ہے جو میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے۔ تو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ادب دیکھیں، آپ نے حضرت عباس کی خدمت میں عرض کیا، حضرت اب یہ ہے کہ آپ میرے کاندھوں پہ سوار ہوں، آپ اپنے ہاتھوں سے یہ پرنالہ لگائیں۔ محترم حضرات، یہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ادب۔ اور پھر ادب کی بات آئی، آپ کو ایک اور بات بتاؤں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حسنین کریمین کا کتنا ادب کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ ایسا ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت امام حسین آپس میں کھیل رہے تھے، بچے تھے، بچپن تھا، لیکن ہم سے بڑے ہیں، ان کا بچپن بھی ہم سے بڑا ہے، ہر حوالے سے بڑے ہیں، عظیم ہیں، لیکن جس طرح بچپن میں بچے کھیلتے ہیں، کھیل رہے تھے، تو حضرت امام حسین نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو کہا، آپ تو ہمارے غلام ہیں، آپ تو ہمارے غلام ہیں۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر بچے تھے، اپنے بابا جان حضرت عمر کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ امام حسین نے مجھے غلام کہا، تو حضرت فاروق اعظم بڑے خوش ہوئے۔ یہ دیکھیں اہل بیت کا ادب، یہ کہنا بڑا آسان ہے، ہم تو سادات کا صدقہ کھاتے ہیں، یہ لوگوں نے تکیہ کلام بنا لیا، لیکن ادب دیکھیں، ادب کرنا آسان کام نہیں ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا، اچھا یہ بات امام حسین نے فرمائی، آپ ایسا کرو، یہ قلم کاغذ لے جاؤ، امام حسین سے لکھوا کر لاؤ، اور یہ اگر امام حسین لکھ کر دیں کہ ہمیں حضور کی آل کے غلام ہیں، حضور کے خاندان کے غلام ہیں، اس سے بڑی سنت اور ڈگری ہمارے پاس اور کیا ہوگی۔ محترم حضرات، یہ تھا ادب۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ممبر پہ تشریف فرما ہیں، ممبر پہ حضرت امام حسین تشریف لائے، آپ کا بچپن تھا امام حسین کا، فرمایا کہ آپ ہمارے نانا کے ممبر پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسین کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ اب حضرت عمر خطاب فرما رہے ہیں، عوام سے مخاطب ہیں، حضرت امام حسین جو ہیں اس وقت ممبر پہ بیٹھ کر کھیل رہے تھے۔ محترم حضرات، اس وقت حضرت عمر نے حضرت امام حسین سے پوچھا کہ یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ لیکن حضرت امام حسین نے فرمایا، مجھے کسی نے نہیں بتائی، میں نے خود کی ہے۔ محترم حضرات، ادب کا معاملہ دیکھیں۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم کے دور میں جب مدائن فتح ہوا تو اس موقع پر مال غنیمت یہ چیزیں بہت آئی، تو فاروق اعظم نے مال غنیمت جو تھا وہ چٹائیاں بچھوا کر مسجد میں مال غنیمت تقسیم کرنے لگے، لیکن اپنے بیٹے کو کتنا دیا؟ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اپنے بیٹے کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ 500 درہم عطا فرمائے، لیکن حسنین کریمین کو 1000 درہم عطا فرمائے۔ تو آپ کا جو بیٹا تھا حضرت عبداللہ بن عمر عرض کرنے لگے، بابا جان وہ بچے ہیں حسنین کریمین، وہ مدینہ کے گلیوں میں کھیلتے ہیں، آپ نے ان کو 1000 درہم عطا کیے، 1000 درہم عطا کیے، اور میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ امیر المومنین ہیں، میں حضور رسول اللہ کے ساتھ میں نے جہاد بھی کیا، مجھے آپ 500 درہم عطا فرمائیں۔ قربان جاؤں فاروق اعظم کے ادب پہ کہ آپ اہل بیت کا کتنا ادب کرتے تھے۔ فاروق اعظم نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ فاروق اعظم نے فرمایا، اچھا جو حسنین کریمین کے نانا ہیں ان جیسا اپنا نانا لاؤ، جو حسنین کریمین کی ماں ہیں ان جیسی اپنی ماں لاؤ، جو حسنین کریمین کے بابا ہیں ان جیسا کوئی اپنا بابا لاؤ،
پھر پورے آگے پوری تفصیل بیان کی. پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ سب جنتی ہیں. محترم حضرات بتانا مقصود پوری تفصیل آگے بیان کی, وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. پتہ چلا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حسنین کریمین کا کس قدر ادب کرتے تھے. محترم حضرات حضور کی آل کا آج بہت سارے لوگ اپنی روٹی روزی اس پہ چلاتے ہیں, روٹی روزی کہ جناب اپنا کچن اس پہ چلاتے ہیں, صحابہ اور اہل بیت اختلاف بیان کر کے, اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے حضرت عمر اور نبی پاک کے نواسوں کے درمیان کو بہت بڑا فاصلہ تھا. یاد رکھو کوئی فاصلہ نہیں تھا, ادب ہی ادب تھا. لیکن یہ ان لوگوں کو بے ادبی معذلہ نظر آتی ہے, فاصلے نظر آتے ہیں جن لوگوں نے ان کی سیرت کو پڑھا نہیں ہے. محترم حضرات عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مقام, آپ کا ادب اور آقا علیہ السلام سے جو آپ کا عشق تھا, میں کیا کیا باتیں آپ کو بتاؤں. اور اب میں آپ کے سامنے ایک اور بات رکھنا چاہتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن نے رائے پیش کی تقریباً قرآن پاک کی کئی آیات فاروق اعظم نے رائے پیش کی کہ یہ کام ایسا ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل کر دی, ایک نہیں دو نہیں کئی آیات. اب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, فاروق اعظم نے رائے دی کہ یہ جو مقام ابراہیم ہے یہ مسلح بننا چاہیے, بس رائے دی, اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی. فاروق اعظم نے رائے دی کہ یہ خواتین بغیر پردے کے حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں, ان کا پردہ ہونا چاہیے, یہ رائے دی, اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی. فاروق اعظم نے رائے دی کہ منافقین کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرنی چاہیے, اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی. فاروق اعظم نے رائے دی, کیا رائے, کہ جناب منافقین کے جنازہ نہیں پڑھانے چاہیے, یہ حکم آ گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رائے دی. آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہ آپ کو پتہ ہے کہ منافقین نے اور الزامات لگائے تو آپ نے رائے دی, قرآن کی آیات آ گئی. تو محترم حضرات بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, اور یہاں تک کہ گھروں میں بغیر اجازت کے داخل ہونا, پردے کے احکام. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جو خلافت کا عرصہ تھا وہ 10 سال 5 مہینے 21 دن ہے. آپ کے دور خلافت میں مسلمانوں کو بے شمار اور بے مثال فتوحات اور شاندار کامیابی حاصل ہوئی. محترم حضرات آپ نے کیس و کسرا اور سپر پاور جو سلطنتیں تھیں ان کو خاک میں ملا دیا ان کا غرور. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے جس مہارت کے ساتھ, شجاعت کے ساتھ, عسکری صلاحیت کے ساتھ محض 2 سال کے قلیل عرصے میں آپ نے جس طرح سلطنت کی جو شہنشاہت تھی اس کو نہ صرف زیر کیا بلکہ اپنے حدود سلطنت کا انتظام کیا, اور رعایا کی جملہ ضروریات اور نگرانی میں آپ نے بہت سارے کام کیے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 3600 علاقے فتح کیے. تقریباً آپ نے 5000 مساجد آپ نے تعمیر فرمائی. اب یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے کارنامے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, میں کہتا ہوں آپ توجہ سے سماعت فرمائیں کہ حضرت فاروق اعظم کے جو کارنامے ہیں 3600 آپ نے علاقے فتح کیے ایک محتاط اندازے کے مطابق. 500 مساجد کی آپ نے تعمیر کروائی, اور یتیموں کے لیے, مسکینوں کے لیے, بیواؤں کے لیے, بیوہ خواتین کے لیے, بزرگ شہروں کے لیے آپ نے بیت المال سے باقاعدہ وظیفے مقرر کیے, یہ بھی آپ کا کارنامہ ہے. عدل و انصاف کے لیے باقاعدہ آپ نے عدالتیں قائم کی ہیں. حضرت فاروق اعظم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے میرٹ پر جو قاضی تھے ان کی بھرتیاں کیے اور جناب عدالتیں قائم کیے. اور یہ جو ہجری کیلنڈر ہے یہ بھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کا اجرا بھی کیا ہے جو اس وقت تک قائم ہے. اور یہ جو مردم شماری ہوتی ہے, مردم شماری, یہ بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کا اہتمام کیا. اور دور دراز علاقوں میں جو پانی کی فراہمی کے لیے حضرت فاروق اعظم نے باقاعدہ نہریں کھدوائی, یہ آپ کے کارنامے ہیں. اور فاروق اعظم نے نئے شہر آباد کیے, اور قیدیوں کی سہولت کے لیے آپ نے جیل خانے بنوائے, اور آپ نے پولیس کا جو محکمہ ہے یہ بھی فاروق اعظم نے قائم کیا, پولیس کا محکمہ.
اور آپ نے باقاعدہ لوگوں کے تحفظ کے لیے، لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے آپ نے باقاعدہ چھاونیاں قائم کی ہیں تاکہ لوگوں کا کوئی نقصان نہ دے۔ چور، رازن، ڈاکو وہ تو ہر دور میں ہوتے ہیں۔ اور مسافروں کے لیے باقاعدہ حضرت فاروق اعظم نے مسافر خانے تیار کیے کہ اگر مسافر آتے ہیں ان کو باقاعدہ رات گزارنے کے لیے ٹھکانہ ملے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دینی تعلیم کے لیے آپ نے مدارس، یہاں تک کہ جو علماء ہیں، جو موذنین ہیں، جو خدام ہیں، دین کا کام کرنے والے ہیں، ان کی باقاعدہ جو تنخواہیں ہیں، یہ وظیفے ہیں، یہ بھی ان کا باقاعدہ سلسلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور سے شروع ہوا۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جہاں دیگر کام کیے، وہاں پر تراویح کی جو نماز ہے باقاعدہ جماعت کا سلسلہ فاروق اعظم نے شروع کیا اور فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، کتنی اچھی ہے بدعت۔ اور شرابی کو جو 80 کوڑے لگانے ہیں، یہ رائے مولا علی نے دی، لیکن یہ فیصلے سارے فاروق اعظم کے ہیں۔ محترم حضرات، اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کئی اہم کارنامے ہیں، میں آپ کے سامنے کیا رکھوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے حق کا ترجمان بنا دیا۔ آپ کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا، اور اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عشق، حضور کا ادب، حضور کی محبت اللہ نے کوٹ کوٹ کر آپ کے اندر بھر دی۔ اس قدر آپ حضور کی بارگاہ کا ادب کرتے تھے، یہاں تک کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے اس کی خبر بھی آقا علیہ السلام نے پہلے بتا دی۔ جب میرے آقا احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے تو پہاڑ واجب کرنے لگا۔ میرے آقا نے فرمایا اے پہاڑ رک جا، تجھ پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ اور 2 شہید کون تھے؟ ایک سیدنا صدیق حضرت عمر فاروق تھے، ایک حضرت عثمان غنی تھے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر فاروق کی شہادت کی خبر پہلے حضور نے بتا دی، نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے۔ اور حضرت عمر فاروق یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ مجھے شہادت کی موت دینا، اور پھر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ مجھے موت آئے تو حضور کے شہر مدینہ میں آئے۔ اور پھر آپ کی ساری دعائیں قبول ہوئی، آپ کو شہادت بھی نصیب ہوئی اور حضور کے شہر مدینہ میں نصیب ہوئی۔ اور 26 ذی الحج پہ آپ کو حملہ ہوا، آپ پہ وار کیا گیا، اور جب آپ کی شہادت ہوئی 1 محرم کے بارے میں آتا ہے۔ اب اس کو بھی لوگوں نے اختلاف کے لیے نظر کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں جناب جب 26 ذی الحج کو شہادت ہوئی تو 1 کیوں مناتے ہیں؟ بھائی 26 ذی الحج کو وار ہوا، باقاعدہ آپ کی جو شہادت ہوئی اس کے بعد وہ 1 ذی الحج کو ہوئی، اور جب آپ پہ وار کیا گیا اس وقت آپ نے پوچھا کہ مجھ پر وار کرنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے؟ تو بتایا کہ ماجوسی ابو لولو فروز۔ تو آپ نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ کسی مسلمان نے مجھ پہ وار نہیں کیا۔ تو محترم حضرات، اور حضرت فاروق اعظم نے پہلی وصیت کر دی تھی کہ جب میرا وصال ہوا، آپ کی عمر اس وقت 63 برس تھی، مجھے حضور کی بارگاہ سے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سے اجازت طلب کی گئی۔ اپنے بیٹے کو کہا، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے اجازت عطا فرما دی، اور اس موقع پر جب اجازت ملی تو سیدنا فاروق اعظم کی تدفین روضہ رسول میں ہوئی۔ تو امام زین العابدین سے جب پوچھا گیا، امام زین العابدین روضہ رسول پہ حاضر تھے، پوچھا گیا حضرت فاروق اعظم کا کیا مقام ہے؟ تو امام زین العابدین نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا، فرمایا کہ مقام پوچھتے ہو؟ حضور نے اپنے ساتھ لٹائے ہوئے ہیں، پھر بھی آپ مقام پوچھتے ہیں؟ تو محترم حضرات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ فتنوں کا تالا حضور نے ان کو قرار دیا۔ فرمایا جب تک فاروق اعظم رہیں گے فتنے نہیں رہیں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ ہیں، میرے آقا کے فرمان کے مطابق جب جبرائیل سے میرے آقا نے پوچھا، کہا کہ نوح علیہ السلام نے جو تبلیغ کی 950 سال، اگر کوئی بندہ 950 سال بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرے، شان بیان کرے، مناقب بیان کرے، تب بھی فاروق اعظم کی فضائل مکمل نہیں ہوتے۔ اتنی آپ کی فضیلت ہے، اتنی آپ کی شان ہے۔ تو محترم حضرات، ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم تو صرف ان کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگواتے ہیں۔ آج 1 محرم ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اس پر ہماری بات ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہم اہل سنت ہیں، اس سٹیج پر الحمدللہ جب کسی صحابی کا دن آتا ہم وہ مناتے ہیں، جب اہل بیت کا دن آتا ہم وہ مناتے ہیں الحمدللہ۔ اگلے جمعے انشاءاللہ حضرت امام حسین
رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تفصیل سے بات ہوگی انشاءاللہ جو 10 محرم سے پہلے کا جمعہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسی پہ اتفاق کرتا ہوں، پاکستان کا مطلب کیا؟